موت نام ہے جسم سے روح کے جدا ہونے کا، روح فنا ہونے کا نام موت نہیں ہے۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اس کے اوپر ایک حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شرح صدور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے لکھا، اس کو میرے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر نقل فرمایا ہے۔ روح موت کس چیز کا نام ہے وہ آپ نے سن لیا۔ اب روح ہمیشہ رہتی ہے، اس کے اوپر حدیث انما خلقتم للعبد، انما خلقتم للعبد، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے موت آئے گی اور جسم سے روح جدا ہوگی لیکن روح باقی رہے گی، یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر بتایا گیا۔ انما خلقتم للابد، تم ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ وہ تم کا مطلب تمہاری روح ختم نہیں ہوتی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ روح فنا ہو جاتی، روح فنا نہیں ہوتی، روح کا تعلق ہم زندوں کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ ایک بات، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر بہت سی حدیثیں ہیں کہ، اور یہ بھی اسلام کی تعلیمات ہیں کہ زندوں کے مقابلے میں جو قبر میں چلے جاتے ہیں ان کی عقل زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم زندے قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قریب یعنی اوپر کا مطلب قریب، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، اندر والے کو پتہ اوپر کون کھڑا ہے۔ جی ہاں، حدیثیں ہیں اس کے اوپر اور حدیثیں بالکل واضح ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آغاز کے اندر عرض کرتا ہوں کہ روحانیت کا تعلق روح کا ہمارے ساتھ، جو فوت شدگان ہیں ان کا ہمارے ساتھ تعلق رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث روایت کرتے ہیں۔ علامہ ابن عبد البر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الاستذکار و تمہید، اس کے اندر آپ نے یہ حدیث لکھی ہے، اور اس حدیث کو میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 719 کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان۔ حدیث سنیے، جب ہم اپنے مسلمان کی قبر پہ جائیں نا تو یہ یقین کر کے جائیں کہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا ہوں۔ یہ حدیث سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما من احد یمر بقبر اخیہ المؤمن کان یعرفہ فی الدنیا، فرمایا جب کوئی بندہ اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر کے قریب سے گزرتا ہے، کون سا مسلمان؟ جس کو وہ دنیا میں جانتا ہے، یعنی وہ قبر والا جانتا ہے کہ یہ دنیا میں میرا کیا لگتا تھا، دوست تھا، رشتہ دار تھا، کیا تھا۔ فیسلم علیہ، یہ اوپر والا جو گزر رہا ہے وہ قبر والے کو سلام کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فیسلم علیہ الا عرفہ ورد علیہ السلام، وہ قبر والا اس آنے والے کو پہچانتا بھی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ مرفوع حدیث ہے، مرفوع کا مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور لکھنے والے عظیم محدث علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ، یہ ایک حدیث مبارک، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کرسٹل کلیئر میسیج ہے۔ جب ہم اپنے مرحومین کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ خوانی کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت کریں اور وہاں سے گزرتے ہیں، ہمیں اس حدیث کی بنیاد پر یقین ہونا چاہیے میرے اس عزیز کو جو قبر میں، اس کو پتہ ہے کہ میں اس کی قبر پہ آیا ہوں۔ اور آگے چل کے وہ حدیثیں بھی پیش کرتا ہوں کہ ہمارا نیک کام ان کو قبر میں راحت دیتا ہے، اور خصوصاً اولاد کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اب یہ تو حدیث مبارکہ تھی کہ جب ہم قبر پہ پہنچتے ہیں تو میت کو پتہ ہوتا ہے، اس کا ادراک رکھتا ہے۔ ہم میں سے کوئی قبر کے قریب سے گزرے اور ذرا بتائیں تو صحیح اندر کیا ہو رہا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہم نہیں بتا سکتے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میت کو پتہ ہے کہ اوپر کون آیا ہوا ہے، میت کو پتہ ہے۔ اب جو حدیث مبارکہ ایک اور سنیے، بخاری کے اندر، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داود میں، نسائی
اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور جو الفاظ میں نے پڑھنے ہیں وہ مسلم شریف کے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت اذا وضع فی قبرہ، جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، انہ لیسمع خفق نعالہم اذا انصرفوا، جب یہ اتار کے واپس ہونے لگتے ہیں، جب یہ واپس جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز قبر والا سنتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، ہم اندر کی کوئی شے نہیں سن رہے، اوپر کھڑے ہیں نا، اندر کی آواز کوئی نہیں سن رہے، اندر والے کو پتہ ہے کہ اب یہ میرے عزیز مجھے اتار کر پلٹ کر واپس جا رہے ہیں۔ یہ حدیث کتب صحاح ستہ میں سے 5 کتابوں میں حدیث موجود ہے، بطور خاص بخاری مسلم کا حوالہ یاد رکھیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ میت کا تعلق جو زمین کے اوپر ہے ان کے ساتھ باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا۔ ہم تو ان حدیثوں کی بنیاد پہ کہتے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اگلی حدیث مبارکہ جو ابھی میں پیش کرنے والا ہوں سے مسلم کی ہے، اس کے اندر یہ ایک چیز محدثین نے اس کی پھر حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے، جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو مٹی ڈالی جاتی ہے۔ تو مٹی ڈالنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے ڈالی جائے اور 3 مرتبہ اس کو ڈالا جائے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ کیا۔ اچھا، یہ جو مٹی ڈالنی ہے نا، اس پہ تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ یہ تو ایک ہے مٹی اٹھا کے مارنی، اس کی تعلیم نہیں ہے اسلام میں۔ مٹی کو آہستہ آہستہ قبر پر ڈالا جائے۔ چھڑکنا ہوتا ہے نا، جیسے چیز چھڑکی جاتی ہے، شنو کے الفاظ ہیں، چھڑکی جائے مٹی، آہستہ آہستہ ڈالی جائے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ میت کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، تو جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے قبر والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب یہ کیا عمل ہے کہ نرمی سے مٹی ڈالیں۔ آئیے حدیث سنیے، پھر اس حدیث کے ساتھ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول سنتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کی نزاع کی کیفیات تھی۔ نزاع کا مطلب ہوتا ہے جان کنی کی کیفیات، آخری لمحات تھے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر، وہ بھی صحابی تھے، ان کو آپ نے ارشاد فرمایا اذا دفنتمونی فشنوا علی شنا، کہ جب تم لوگ مجھے دفنا دو تو میری قبر پر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا۔ فشنوا علی شنا، جس طرح پانی چھڑکا جاتا نا ہلکا ہلکا، ایک ہوتا پانی مارنا، ایک ہوتا چھڑکنا، تو فرمایا میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا، اور پھر میری قبر کے سرانے اتنی دیر تم کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ نہر کرنے کے بعد اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے۔ اس کا فائدہ آپ نے خود بیان کیا، تاکہ تمہارے کھڑے رہنے سے مجھے قبر میں سکون ملے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھے آسانی ہو جائے۔ اب یہ جو الفاظ ہے نا اذا دفنتمونی فشنوا علی شنا، مسلم شریف کی حدیث، کتب صحاح ستہ میں سے ٹاپ، بخاری کے بعد جو ٹاپ پہ حدیث کی کتاب ہے وہ۔ اس حدیث کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے محدث ہیں، آپ کی کتاب ہے اشعۃ اللمعات، مشکات شریف کی فارسی کی شرح ہے، اس فارسی کی شرح کا میں ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ جب مجھے قبر میں اتار دو تو آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا ہے، تو اس کے اندر اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ مردے کو احساس ہوتا ہے، مردے کو احساس ہوتا ہے، اور جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے مردے کو بھی اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر کے قریب اہل علم لوگوں کا کھڑا ہونا بہت ضروری ہے، اور تجربہ یہ کیا گیا کہ علم والے عموماً، اہل علم، وہ علم دین والے عموماً بعض اوقات دیکھا ہے کہ نہیں ہوتے،
ہر ایک اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو مٹی آہستہ آہستہ ڈالنی، اس سنت کو رواج دے، پھینکنی نہیں ہے، مارنی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ڈالنی۔ کیوں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جس چیز سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے اسی چیز سے میت کو قبر کے اندر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ لاجک بیان کیا آپ نے اس حدیث کے ضمن کے اندر۔ اچھا، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس قبر والے کا اوپر والوں سے تعلق باقی ہے۔ اگر تعلق ٹوٹ گیا تو جیسے مرضی ڈالیں، آہستہ آہستہ ڈالنے کا کیا مقصد ہے اور یہاں کیا فائدہ ہے؟ تعلق قائم ہے، تبھی تو کہا آہستہ آہستہ چھڑکا جائے۔ اب یہ جو اگلی ایک حدیث مبارکہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس سنت پر ہم تب عمل کریں گے، ایک ہے میت کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے، میت کو جب قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو اس کے بعد ایک عمل ہے، مستحب عمل، ثواب کا عمل ہے، حدیث اس پر موجود ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک بڑا نام ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تو وصیت کی تھی کہ جب مجھے قبر میں اتار دو تو تم نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ علماء نے لکھا کہ اہل شام کے جو علماء ہیں ان کا اس پر عمل تھا، وہ تلقین کروایا کرتے تھے اور تلقین کیا کرتے تھے۔ تلقین ہے کیا؟ میت کو جب قبر میں اتار دیا، مٹی ڈال دی تو میت سے باتیں کرنی ہیں۔ میت سے باتیں میرے نبی سکھا رہے، میت سے باتیں کرنی ہیں۔ اس کو پتہ ہے سنی، میت سن رہے، قبر والا سن رہا ہے تو باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تعلیم دی ہے اور صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے تو وصیت کی ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے۔ وہ تلقین ہے کیا؟ 3 مرتبہ میت سے ہم نے میت کو پکارنا ہے، میت کو پکارنا ہے، اور پکارنا بھی یا کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ۔ کس کو؟ میت کو۔ کس کو؟ جو قبر میں ہے۔ کس کو؟ جو نظر نہیں آ رہا۔ کس کو؟ جس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، سلیب رکھ دی گئی۔ اب حدیث مبارکہ اس کو بولتے تلقین۔ میت کو قبر میں اتار دیں تو تلقین کرنا مستحب ہے، یعنی ثواب کا کام ہے۔ میں نے عمومی طور پہ دیکھا ہے اس مستحب عمل پہ عمل نہیں ہے لوگوں کا۔ وہ عمل اس لیے نہیں ہے کہ یہ پوری ایک الفاظ ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ ہم جب قبر پہ ہوتے تو کوئی کہے نہ کہے ہم تلقین کر دیتے وہاں پہ کھڑے ہو کے، اور لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اس پہ پوری حدیث موجود ہے، اس پہ صحابی رسول کی وصیت موجود ہے، اس پہ اہل شام کے علماء کا عمل موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے سنیے، پہلے حوالہ نوٹ کر لیں۔ امام طبرانی کی کتاب ہے معجم کبیر، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، مرفوع حدیث ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اذا مات احد من اخوانکم، جب تم میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، پوری توجہ رکھیے گا، تمہارے بھائیوں میں سے کوئی فوت ہو جائے، فسویتم التراب علی قبرہ، فوت ہونے کے بعد تم اس کی قبر پر مٹی ڈال چکو، پھر تم نے یہ کہنا ہے، یا فلان ابن فلانہ، اے فلاں بن فلاں۔ اس کے تحت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا ہے فتاوی رضویہ میں کہ یہ جو کہا نا یا فلاں بن فلانہ، یہ ہم نے جملہ یہ والا نہیں بولنا، مراد حدیث کی یہ ہے کہ قبر والے کا نام لینا ہے، اور فلاں مذکر ہے اور فلانہ مؤنث ہے۔ قبر والے کا نام لینا جو بھی نام ہے، اگر قبر والا مرد ہے تو جو بھی اس کا نام ہے وہ نام لیا جائے گا، اور اس کے نام کے ساتھ اس کی والدہ کا نام لیا جائے گا، یا فلاں بن فلانہ، مثلا یا زید بن فاطمہ، جو بھی قبر والا ہے، عورت ہے مرد ہے، عورت ہے تو عورت کا نام، مرد ہے تو مرد کا نام، اور لیکن والدہ کا دونوں کا نام لیں گے، چاہے وہ فوت ہونے والا مرد ہے یا عورت، ماں کا نام لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ یوں کہے، یا فلان ابن فلانہ، اے فلاں بن فلاں۔ تو کیا جب ہم نے یا کہہ کے پکارا ہے کس کو؟ جو قبر میں ہے۔ کس کی تعلیم پر؟ آقا علیہ السلام تعلیم دے رہے ہیں، صحابی رسول نے اس کی وصیت کی ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے۔ کیا کہنا ہے؟ جب تم یہ کہو گے نا، اس کا نام لوگے، ماں کا نام، تو آقا علیہ السلام فرماتے فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُهُ
فرمایا وہ قبر والا اس کو سنے گا، قبر والا سنتا ہے، ولا یجیب، وہ آپ کا یہ کہنا سنے گا تو صحیح لیکن جواب نہیں دے گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم یقول، پھر ایک مرتبہ یہ کہے یا فلان ابن فلانا، اس کا نام لے، ماں کا نام لے۔ اب دوسری مرتبہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَسْتَوِي قَائِدًا، وہ سیدھا ہو کے بیٹھ جائے گا۔ کون بیٹھ جائے گا؟ قبر والا، جو قبر کے اندر ہے، مرد ہو رہا تو کوئی بھی ہو، وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ کس کی پکار پر؟ آپ کی پکار سن کے، رشتہ دار کی، دوست کی، احباب کی پکار سن کر اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ثم یقول، ایک مرتبہ پھر کہے یا فلان ابن فلانا۔ جب تیسری مرتبہ کہے گا نا، نام لے گا ماں کا نام، تو آقا علیہ السلام فرماتے پھر وہ میت کہے گی، وہ قبر والا کہے گا ارشدنا رحمک اللہ، ہمیں بتا، ہماری رہنمائی کر، تو کیا سکھانا چاہتا ہے، تو ہماری کیا مدد کرنا چاہتا ہے، اس قبر میں تو میری کیا مدد کرنا چاہتا ہے، بات کر، ارشدنا رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، بات کر، کیا کرنا چاہتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں نہیں ان باتوں کا پتہ چلے گا۔ جو ہم قبر کے اوپر کھڑے ہیں نا باہر، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جواب دے رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اس طرح ہم سے باتیں کر رہا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ کام کرے گا تینوں، لیکن تمہیں نہیں پتا چلے گا۔ جب وہ تمہیں کہے گا نا ارشدنا رحمک اللہ، تو اب تم یہ پڑھو، یہ ہے الفاظ جو ابھی میں پڑھنے لگا ہوں، ابھی تو فوراً یاد نہیں ہوں گے یہ، لیکن آپ سن لیں کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا، 3 مرتبہ یہ ہم نے کہہ دیا، تو اب یہ کہنا ہے کیا؟ اذکر ما خرجتا علیہ من الدنیا، یہاں علیہ کے الفاظ ہیں، بعض جگہوں پہ علیہ نہیں ہے، ما خرجتا من الدنیا بھی ہے، تو یہ طبرانی کے جو الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اذکر ما خرجتا علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک محمدا عبدہ ورسولہ وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا۔ یہ جو الفاظ ہیں اس کو بولتے ہیں تلقین۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ بولیے، تلقین بولتے ہیں۔ اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وانک محمدا عبدہ ورسولہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما۔ جب یہ تم کہو گے، کون؟ جو اوپر کھڑے ہیں، کس کو؟ میت سے باتیں کر لیں، پکار لیا، یا کے ساتھ پکارا، کس کو؟ جو قبر میں ہے۔ جب یہ کہہ دیا تو اب منکر نکیر قبر میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتا وہ دونوں آپس میں کہتے یہاں سے چلو، ہم نے اس سے کیا اب پوچھنا ہے، بندے ہی اوپر کھڑے ہو کر اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، ہمارا کام کیا، ہم واپس چلتے ہیں۔ اللہ یا ایک اور حدیث مبارکہ سنتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، امام طبرانی نے نقل کیا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ یہ بھی مرفوع حدیث ہے۔ مرفوع کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ان المیت یعرف من یغسلہ، میت کو جب تختے پر غسل دیا جا رہا ہوتا ہے نا، میت کو پتہ ہوتا ہے مجھے غسل کون دے رہا ہے، اس لیے بہت اچھا ہے کہ ہمیں غسل کے احکامات خود سیکھنے چاہیے، اپنے رشتہ دار کو خود غسل دینا چاہیے۔ جتنی محبت سے ہم دیں گے، باہر والا کیا دے گا، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے غسل کون دے رہا ہے۔ وَيَحْمِلُهُ، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کندھوں پہ کس نے اٹھایا ہوا ہے، میرے آقا کی حدیث ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے مجھے کفن کس نے پہنایا ہے، اس کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے مجھے قبر میں کس نے اتارا ہے۔ بالکل، تو میت کا تو تعلق ہمارے ساتھ ہے، ختم تو نہیں ہو گیا۔ ایک اور اس پیپر حدیث سنتے ہیں، اگلی حدیث بخاری مسلم متفق علیہ حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا وضعت الجنازہ، جب میت کو رکھا جاتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور لوگ اس میت کو اپنے کندھوں پر، گردن پر، کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اگر وہ مرنے والا نیک ہو تو کیا کہتا ہے، سنیے، فَإِنْ كَانَتْ
صالحتن قالت قدمونی، اگر وہ نیک ہوتا ہے نا تو کہتا ہے مجھے جلدی جلدی لے کے چلو، مجھے جلدی جلدی لے کے چلو۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن كَانَتْ فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو جس نے کندھوں پہ اٹھایا ہوتا ہے وہ مرنے والا اس کو کہتا ہے مجھے ذرا جلدی جلدی لے کے چلو۔ وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر وہ صالح نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، قالت لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، وہ کہتا ہے تمہاری ہلاکت ہو، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو۔ اگلی حدیث، اگلے الفاظ سنیے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو میت جو اپنے اٹھانے والوں سے باتیں کر رہی ہے نا، یسمعُ صوتها کل شیء الا الانسان، سب اس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، صرف انسان نہیں سنتے۔ کیوں؟ سارے سن رہے، انسان کیوں نہیں سنتا؟ فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر آدمی اس کی آواز سن لے تو وہیں پہ بے ہوش ہو جائے۔